والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج سے ایک نیا عنوان درس تصوف میں ہے اور یہ اس کا دوسرا مین پلر ہے اور یہ ہے معاملات، ڈیلنگز۔ تو شریعت کے کیا احکام ہیں اور ڈیلنگز میں بندے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اس میں ان چیزوں پر آئندہ دروس میں گفتگو ہوگی۔ پہلا ہے کہ کھانے پینے کے آداب۔ سب سے پہلے بندے کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کیسا ڈیل کرے۔ اس کے بعد ہے نکاح اور اس کے ریلیونٹ، اس کے متعلقہ جتنے بھی مسائل جو ضروری ہوئے، یوں تو ان کی ساری تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم اتنے ہی مسائل بیان کریں گے جتنی یہاں ضرورت ہے۔ پھر جب آدمی خود اور آدمی بیوی بچے بھی ہیں تو پھر کمانے کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز کسب اور تجارت کے آداب اور جو اس میں یہ انشاءاللہ العزیز چیزیں بیان ہوں گی۔ اور کمائی میں دونوں طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں، حلال بھی انسان کما سکتا ہے، حرام بھی کما سکتا ہے، تو یہ دونوں اس سلسلے میں حلال کی جو اہمیت ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں بیان ہوگی۔ اور جب آدمی چاہے وہ کسب کرے یا وہ تجارت کرے یا کسی کی ملازمت کرے، کچھ بھی ہو، اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر حال میں اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ خود آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو مثلا زیادہ کیا کرے گا، کھیتی باڑی کرے، اس میں بھی جانوروں کی ضرورت ہے، تو کماتا انسان دوسروں کے ساتھ ہی ہے، تو اس کے لیے دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ، تو پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوں یا دوسری اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہوں، وہ کیسی ہونی چاہیے، کیا اجازتیں ہیں، کیا ممانتیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح انسان کو یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ ہمہ وقت ہی ایسا نہیں کہ آدمی صبح و شام دن رات انہی کاموں میں لگا رہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو اپنا وقت ان سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر خود اپنے آخرت کے لیے اور اپنے لیے غور و فکر اور اللہ کے ذکر کے لیے اور اپنی قبر قیامت کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے آداب کیا ہیں، گوشہ نشینی کے آداب کیا ہیں۔ اور اسی سلسلے میں چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ یہ اللہ رب العزت نے کائنات میں دونوں ہی طرح کی چیزیں، یہ زمین پر بے شمار سبق ہیں، یہ زمین یا یہ دنیا کتاب ہے۔ اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی، ان کے جو اللہ نے ان پر انعام اس دنیا میں فرمائے، اور ان کے پھر مزارات اور پھر ان کی جو بھی ان کے ساتھ متعلقہ معاملات ہیں وہ بھی اسی زمین پر ہیں۔ اور جو اللہ کی جن لوگوں نے نافرمانی کی اور انہیں پر اس دنیا میں اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ بھی اسی زمین پر ہیں۔ اسی طرح لوگ بھی دونوں طرح کے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے اور پھر کاروبار کے لیے، ارننگ کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، کچھ تو تعلیم کے لیے کرنا پڑتا ہے، کبھی تجارت کے لیے کرنا پڑتا ہے، کبھی ملازمت کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور کبھی عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سفر کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت بڑا عنوان ہے، چونکہ آج کل تو یہ بہت ہی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ شادی بیاہوں میں ایسے گانا بجانا گاتے ہیں جو صریحاً 100% کفر ہے، شرک و کفریہ گانے ہوتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ گانا گانے والا، چونکہ یہ زیادہ تر یہ بزنس ویسے بھی سکھوں کے پاس یا ہندو وغیرہ کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ تو اپنی شادی میں ان کو بلا لاتے ہیں، وہ تو رہے نا جیسے بھی، ان تو آلریڈی وہ کافر ہیں، اور پر ان کی کفریہ باتیں سن کر سننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور آدمی کو خود خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ چونکہ
اس کے سارے وہ تو علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا کہ یہ جو گانا ہے اس میں کیا کیا کفریہ شرکیہ باتیں ہیں، اور وہ مزید کے ساتھ چیئر پر بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ایمان کا کپڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولنے والا سننے والا جو دونوں کا جرم برابر ہوتا ہے۔ جس طرح ایسے کفریہ الفاظ اور کفریہ گانے بولنے والے مجرم ہیں، ان کے سننے والے بھی ایسے ہی مجرم ہیں۔ اس مسئلے پر اور پھر آج کل بعض لوگوں نے ایک انتہا درجے کی غلط پلی لے کر، انتہا درجے کی غلط پلی لے کر یہ سب چیزوں کو جائز، اور پھر ایسے ظالم سکالر بھی موجود ہیں، ایسے مولوی بھی موجود ہیں کہ محض پیسہ بٹورنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایسے فتوے جاری کر دیتے ہیں یہ چیزیں جائز ہیں، حالانکہ یہ قطعاً حرام چیز ہے۔ اور بھائی کسی مولوی کے جائز کہنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی، اور کسی کے کہنے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح حرام کو حلال کہنا یہ بھی جرم ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا یہ بھی جرم ہے۔ اشیاء کو حلال کرنا اور حرام کو حرام، یہ اللہ رب العزت کا خود اختیار ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ تفصیلات ہیں نا جی، اللہ کے سوا نہیں کوئی چیزوں کو حلال حرام کر سکتا۔ یہ کون ہے جناب یہ چیزیں؟ مجھے ابھی 2 دن پہلے کسی نے بتایا کہ فلانے جناب شیخ الاسلام نے ہمیں گانے کی جائے، وہ کون سا شیخ؟ وہ شیخ الاسلام نے، وہ شیخ الشیاطین ہے، اگلے درجے کا، پرلے درجے کا شیطان، ایسا شیخ جو یہ کہے کہ گانا بجانا جائز ہے۔ یہ چیزیں قرآن پاک نے حاضر، اچھا 1400 سال بعد اس شیخ کو نظر آ گیا ہے یہ چیزیں جائز ہیں۔ پوری 1400 سال تاریخ میں یہ صوفیاء اور اولیاء اللہ، فقہاء، علماء، متکلمین، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، ان کو ان کے نظر سے یہ ساری چیزیں اوجر رہیں کہ جو 14ویں صدی کے ان لوگوں کو یاد آ جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیں، ویسے بھی میں مسئلہ کرتا ہوں، یہ تو ویسے بھی لوگ جاہل قسم کے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی کے جائز، کسی آج کل ایک یہ فلانے مولوی صاحب سے ہم لکھا کر، اب مولوی کے کرنے کوئی حرام چیز مولوی کے لکھنے سے حلال نہیں ہوتی، اور خاص کر کے آج جو علم کا لیول ہو گیا ہے نا، اس میں تو یہ ان کا بالکل ہی کچھ بھی نہیں، ان کو اعتبار ہی نہیں ہے ان کا، نہ ان کے حرام کرنے سے حلال چیزیں حرام ہوتی ہیں، اور نہ ان کے یعنی حرام چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ تمہارے لیے کسی مولوی کا قول نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول اور ان کے فرمان کی فرمودات کی روشنی میں جو مجتہدین ہیں ان کی تشریحات کے پابند ہیں۔ اور پھر جو اس مسئلے میں انتہائی نازک مسئلہ ہے یہ، اور پھر آج کل جس کو اتنا عام کیا ہوا ہے، اور ایسے جو ہلاکہ طبقہ ہے، ایسا جو ہلاکہ طبقہ ہے کہ جس نے اس چیز کو بالکل جناب، یعنی میں نے کہا، میں نے خود، چونکہ کبھی کبھی ولیموں میں اور جانوں میں اتفاق ہوتا ہے، میں نے دیکھا یہ تو نرا کفر بکرے، اور الحمدللہ میں جہاں بھی گیا میں نے وہاں پر بتایا ان کو، میں نے کلمہ بھی لوگوں سے پڑھایا کہ بھائی کلمہ پڑھو، تم یہ کیسے ظالم ہو، تم نے یہ کیا کام کر رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر یہ چیز بھی بیان ہو گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ امت کا فریضہ ہے۔ اس امت کو جو چیزیں باقی تمام امتوں سے ممتاز کرتی ہیں نا، وہ یہ چیز ہے کہ ان کا یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کو باقی تمام امتوں سے ممتاز کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر کہ جو برائی کو دیکھ کر پھر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سابقہ جو ادیان ہیں ان میں جو بدعتیں اور خرابیاں آئی ہیں، ان میں اس کا مین سبب یہ تھا کہ ان کے علماء اپنے بدماشوں کے ساتھ مل گئے،
اور ان چور چکوں کے ساتھ مل گئے. اور کیا وہ کہ ملنا کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا ملنا ہی ہوتا ہے. بھائی جہاں بات کرنا ہے وہاں بات کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی. بہرحال یہ ساری چیزیں امر بالمعروف کہ کیا آداب ہیں، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، کس کو کر سکتا ہے، کس لیول پر کر سکتا ہے، کس لیول پر نہیں کر سکتا. اور نہی عن المنکر، ہم جس گناہ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ کو منافق ایسے سمجھتا ہے جیسے کسی کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے. مکھی بیٹھتی ہے، مکھی کا کوئی وزن تو نہیں ہے، بعض معمولی سے پتہ چلا کوئی چیز بیٹھتی ہے. اور فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا یہ منافق کی نشانی ہے. گناہ کو اس کو وزن اس کا فیل کرنا ایسے کہ کوئی مالیہ میرے سر پر کسی نے رکھ دیا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. تو پہلے تو اس کا احساس ہے، آج تو گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. سچی بات ہے کہ یہ گناہ کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اور پھر ایسی چیزیں ہیں اس سے زیادہ، میں نے یہ کل ہی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، گناہ سے زیادہ بدسور اگر اس کو شکل دی جائے نا، اور اس کے اشکال ہیں، قیامت کے دن ان کی شکلیں سامنے آئیں گی. اس دنیا میں نیکی کی شکل بھی وہ اپنے اصل شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اور گناہ بھی ہماری اصل شکل میں، اور قیامت کے دن ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہوا ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، گناہ سے بدصورت کوئی کائنات میں چیز نہیں ہے، اور نیکی سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے. چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس پردے کی وجہ سے ہم گناہ کو دیکھ نہیں سکتے، اور ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں. میں نے کئی بار عرض کر دیا، ایک آگ کی چنگاری سے پورے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. چنگاری پہلے چھوٹی سی ہوتی ہے، گناہوں کی مثال بھی اس چنگاری کی طرح ہوتی ہے. چنگاری شروع میں تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن علاقے کے علاقوں کو تباہ کر دیتی ہے. میرے بھائی، ایک گناہ جہنم میں جانے کا سبب، ایک گناہ سے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. اور پھر اس دنیا میں چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس طرح کیا ہے کہ یہ اکیلا رہ نہیں سکتا، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو رہنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بہت سے خطرات ہیں. بہت سے، کبھی یہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے انسان اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، کبھی بے شمار قسم کی اس کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں. تو بھائی اس کے لیے ایک حکومت کا قیام ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا میں انسان حکومت کے بغیر اپنی زندگی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. حکومت ایسی ہے جیسے آکسیجن ہوتا ہے، جیسے انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان حکومت کے بغیر اپنے زندگی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. جب حکومت ناگزیر ہے انسان کے لیے، تو پھر یہ بھی ناگزیر ہے کہ اس کا اور حکومت کا آپس میں کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے کندھے پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں. اور جو لوگ حکمران بنے، ظاہر بات وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہم پر ہی حکومت کرتے ہیں. تو جو اس سیٹ پر چلا جائے اس کی پھر ذمہ داری اس طرف کیا ہے، اور جو اس طرف لوگ ہیں اس کی ذمہ داری اس طرف کیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آنے والے دروس میں یہ ساری، اور ان تمام کے لیے جو کامن لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلنگز انگلش میں، اور معاملات کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ یہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں. ان معاملات میں کیا ضروری ہیں، کیا واجب ہے، کیا فرض ہیں، کیا واجب ہے، کیا سنت ہیں، کیا مباح ہیں، کیا حرام ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کہاں یہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھ لیں. حضرت امام محمد علیہ الرحمہ
آپ نے چونکہ لوگ سمجھے فقہ، آپ نے کتاب لکھی بزنس کے موضوع پر، بڑی مشہور کتاب، تو کسی نے کہا جناب آپ نے ساری زندگی فقہ کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی کوئی تصوف پر بھی کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی بزنس پر میں کتاب لکھ کر فارغ ہوا ہوں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا بھائی تصوف کوئی چیز نہیں ہے سوائے فقہ کے۔ جو ایسا صوفی ہے نا جس کو فقہ کی خبر نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ فقہ پہلے ہے، تصوف اس کا بعد والا درجہ ہے۔ فقہ پہلے آتی ہے، ہر چیز سب ترتیب امام غزالی نے شروع میں لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان میں داخل ہونا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا۔ جب داخل ہوگے تو پھر آپ نے تمام عقائد کو درست کرو۔ وہ درست کیسے کریں گے؟ خواب تو آئے گی نہیں جی، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جب آپ تمہیں اتنا علم فرض اعظم ہے کہ جسے تمہارے عقائد ٹھیک ہو جائے، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ سکتے ہو، کیا نہیں رکھ سکتے، انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقائد رکھ سکتے ہو، کیا نہیں رکھ سکتے، اسی طرح باقی اللہ کی کتابیں، قیامت، تقدیر، باقی ساری چیزیں، اور اس کے بعد ہے پھر فقہ، علوم، کم از کم جتنی ایک انسان کو ضرورت ہے اس میں سے نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل، خواتین کے لیے حیض و نفاس کے مسائل، مرد کے لیے جو غسل وغیرہ کے جتنے متعلقہ مسائل ہیں، پھر اس کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے سارے مسائل، رمضان آ جائے تو پھر روزوں کے مسائل، امیر آدمی ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہو جائے تو پھر حج کے مسائل، یہ سارے فرض ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بندے کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ یہ اس کو معافی مل جائے گی، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہے یہ جو عبادات اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کے مسائل سیکھنا فرض ہے، ہر انسان پر ہے، مرد، عورت، چھوٹا، ہر ایک پر اس کی ضرورت ہے ان کو سیکھنا۔ اس کے بعد آپ جو پیسہ کمانے کے لیے جو بھی آپ نے راستہ اختیار کیا اس کے متعلقہ مسائل، اور پھر یہ باقی جو آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گی۔ تو یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے ایمان، عقائد، اس کے پاس بعد ہے علم، اور علم میں نے وہ علم کم، فقہ کا علم ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد ہے چونکہ فقہ کا سب تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، پھر باطن کے ساتھ ہے۔ یہ جو باطنی معاملات ہیں یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے کہ آپ نے دل کو بھی صاف ستھرا رکھنا، اپنے نیت کو صاف رکھنا ہے، دل کو ہر قسم کے حسد سے، کینے سے، بغض سے، لالچ سے، خود غرضی سے، خود پسندی سے، عجب سے، ان چیزوں سے اندر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ان اخلاق کو اپنانے کا نام تصوف ہے۔ تو یہ، اور پھر انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے بنا، اور ہمارے یہ آج کل ایک صوفیہ کا یہ بھی تصور ہے، اے مسکین بان جگر جنت ہے کسی مسجد کے کوئی، بھائی یہ صوفیہ بڑے بڑے سیاستدان بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجاہد بھی ہوئے ہیں، اور یہ بڑے بڑے حکمران بھی ہوئے ہیں، بادشاہ بھی بڑے بڑے صوفی تھے۔ یہ ہم نے جو تصور نے کیا ہے مسکین بلی کی طرح آدمی بن کر بیٹھ جائے، یہ تصور اسلام میں کوئی نہیں صوفی کا۔ صوفیہ نے بڑے بڑے جہاد کیے ہیں، بڑے بڑے اہم کام، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون صوفی ہے جو للکارا کرتے تھے جناب خلیفہ وقت کو؟ حضرت مجدد الفسانی سے بڑا کون صوفی ہوگا؟ پوری سلطنت مغلیہ کو جنہوں نے للکارا تھا۔ بھائی صوفی یہ مسکین کا نام، یہ تصور پتہ نہیں، یہ بہت سی چیزیں ہمارے لوگوں نے کہا سے نا خود بخود، اور بعض لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے غلط تصورات ذہن میں آ گئے۔ صوفی ایسا نہیں ہوتا، صوفی للکارتا بھی ہے، جب وقت پڑتا ہے نا وہ جان بھی دیتا ہے۔ یہ کتنے یہ مراکو میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جب فرانس نے قبضہ کیے تو ان کے خلاف کن لوگوں نے میدان میں نکلے تھے؟ یہی لوگ نکلے تھے۔ ابھی ہمارے پاکستان انڈیا میں حضرت بھی جماعت علی شاہ صاحب صوفی تھے نا، عملی میدان میں آئے تھے۔ یہ عملی میدان میں آ کر کوئی کام کرنا یہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے۔ صوفی ہوئے نا جو
مسکین سا پہن کر لوگ جو اس کو گالیاں دینے کے لیے، وہ نہیں بھائی اللہ کے بندہ یہ صوفی نہیں ہوتا صوفی اور چیز ہوتی ہے، تصوف اور چیز کا نام ہے۔ وہ میں نے ابھی عرض کر دیا، وہ اس کا حکومت اور اپنے معاملات بھی وہ ڈیل کرتا ہے، وہ سارے انتظام کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے ہمارے صوفیاء ان سب کی تاریخ پڑھے، جتنے آئے نا، یعنی جتنے بھی صوفیاء کی تاریخ پڑھیں گے نا آپ کو، وہ ہر حیثیت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو ساری ساری رات، تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا وصال جیل میں ہوا ہے۔ آپ سے بڑا کون صوفی ہے بھائی؟ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ سارے، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، انہوں نے تکلیف اب کوئی ہے تصوف کی کتاب جس میں تصوف کے بعد لکھے اور امام شافعی کا ذکر نہ ہو، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ذکر نہ ہو، امام احمد بن حنبل کا ذکر نہ ہو، امام مالک علیہ ان کا ذکر نہ ہو؟ اٹھاؤ کوئی کتاب ان کے ذکر سے خالی دکھاؤ مجھے۔ اور بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکمرانوں کو للکارا ہے، اور اگر اس اسلام کو حکمرانوں کی لونڈی نہیں بننے دیا، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ امام بخاری کے آپ حالات جن کے پڑھیں، یہ محدثین کے حالات جن کے پڑھیں، تو یہ چیز ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، تو اس کو انشاءاللہ دین کو سمجھنا چاہیے، اور دین کا وہی تصور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفاء راشدین سے، اور آج تک جو علماء حق اہل سنت و جماعت اور صوفیہ کی پاکیزہ جماعت، جس پاکیزہ مشن پر انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، وہی تصور ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا نا تصور، یہ تصور یہ نہیں ہے بھائی، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ یہ جتنے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب ہے نا، کشف المحجوب، بیسک ہے، فنڈامنٹل کتاب ہے، ذرا پڑھیں اس کو، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔